ابتدا ہے رب قریب کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، 7 مبین والا وظیفہ، اور یہ وظیفہ آپ نے کس وقت، کتنی بار اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ کیونکہ اگر ہم اس وقت دنیا کی حالات کو چیک کریں تو تقریباً ہر کسی کے ذہن میں ایک پریشانی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی رشتے کی پریشانی ہے، کسی کے ذہن میں اولاد کی پریشانی ہے، کسی کے ذہن میں اولاد نرینہ کی پریشانی ہے، کیونکہ ایک فکر ہے۔ دنیا ہے نا، تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ انسان کی خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے، اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کریں۔ تو وہی آج طریقہ دعا کا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا وظیفہ آپ نے کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کے اندر آپ 9 مرتبہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے رو کر آپ اپنی حاجت جو ہے وہ آپ طلب کریں گے۔ کیونکہ اب سورہ یاسین کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یاسین ہے قرآن پاک کا دل، اور ہمیں ایز اے مسلم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دن میں ایک بار، کم از کم ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کریں۔ اور سنت مبارکہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین وہ لازماً پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت مبارک کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی وقت کر لیں، کیونکہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دن میں پھر سم ٹائم نہیں مل پاتا۔ کیونکہ اور کچھ ایسا ہے کہ فجر کے وقت کچھ میری بہنیں جنہوں نے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ان کی تیاری کرنی ہوتی ہے لنچ کی، اس طرح سے تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں پھر ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ یاسین کا ایک دفعہ تلاوت، یعنی کہ سورہ یاسین ایک دفعہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ سورہ یاسین کے گھر میں بہت زیادہ برکات ہیں، یہ بہت برکت والی اور بہت خوبصورت صورت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کا غلبہ آ جائے آپ کے گھر میں تو آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ یعنی کسی بھی، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیا دن دیا ہے، تو اس نئے دن کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں۔ ریکوائرمنٹس اس طرح سے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ دیکھیں، اس دن کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس دن کی ایک اپنی دعا ہے، اس دن کا ایک اپنا وظیفہ ہے، اس دن کی ایک اپنی پرابلمس ہیں، اور اس دن کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک میرے نالج میں ہے ابھی تک، تو جب وہ کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الکوثر کا تحفہ پیش کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدعا، یعنی سورۃ الضحیٰ، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورت ہے، اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ اور الحمدللہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ ابھی انشاءاللہ ویڈیو میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں وظیفہ بھی شیئر کرتی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرتی ہوں کہ میں الحمدللہ سورۃ الدعا، جو دعا ہے دونوں ہی میرے خیال میں پرننسیشنس لوگ پرناؤنس کرتے ہیں، تو میں شادی سے پہلے سے لے کر ابھی تک الحمدللہ میں سورۃ الدعا کا وظیفہ لازمی کرتی ہوں۔ جی، اب میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ سورہ یاسین کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسی جگہ آپ نے چوز کرنی ہے، یہاں پر آپ ہوں، اور اللہ پاک کی ذات کا تصور آپ نے کر لینا ہے کہ کوئی آپ کو یہاں پر کوئی اور ڈسٹرب نہ کرے، اور صرف آپ اللہ کے سامنے ہیں اس وقت۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے سٹارٹ میں ایک بار، اس کے بعد بسم اللہ کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے۔ درود ابراہیم کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اپنے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کے جو پہلے مبین ہے وہاں پر رک جانا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اپنے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے، یعنی کہ پھر سے شروع سے سورہ یاسین آپ پڑھیں گے، اور دوسری مبین پر آپ نے رک جانا ہے۔ دوسری مبین پر رک کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے،
اور پھر سے آپ نے سورہ یاسین کو سٹارٹ سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ تیسرے مبین پر رکیں گے، پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی حاجت بیان کریں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی زندگی میں پرابلم ہے۔ جب قرآن پاک ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ باقی آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے 7ویں مبین پر رکنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جب سورہ یاسین پوری ہو جائے تو آخر پر پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی 7 مبین پر 7 بار دعا ہو جائے گی، اور ایک بار سٹارٹ میں، ایک بار لاسٹ پہ پھر آپ نے درود ابراہیم آخری بار ایک دفعہ اور درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا کتنے دن ہے؟ 7 دن لگاتار آپ نے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ وظائف شیئر کیے ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی دن ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ہماری زندگی میں نیا دن آتا ہے، نئے دن کے ساتھ نئے چیلنجز بھی ہماری لائف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ان چیلنجز سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایک ہاؤس وائف، ایک گھر کی جو لیڈی ہیں، اس کے گھر میں گھر کا سکون ہے، بچوں کی صحت، ہر چیز، جو ہسبینڈ ہیں ان کی لائف کی مینجمنٹ، ہاؤس کی، اپنے گھر کی ساری مینجمنٹ، اپنے بچوں کی لائف کی مینجمنٹ ایک ہاؤس وائف کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک اتنا سا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن قائم رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر سٹنگ کریں، فرینڈس کے ساتھ سٹنگ کریں اور یوٹیوب کی اسکرولنگ میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم رکھیں، کوئی 10-15 منٹ کا۔ اس کے بعد ایک ٹائم آپ فکس کر لیں کہ اس ٹائم میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے مانگنا ہے، اپنے گھر کے لیے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جب ہمیں کھلی اجازت دے دی ہے کہ میرے علاوہ آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، میری ذات آپ کو ہر چیز عطا کرنے والی ہے، اور ایک مکمل زندگی کا جو کیمیائی نسخہ ہے وہ ہمیں مل گیا ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کی جو نیک تمنائیں، نیک حاجات ہیں، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق وہ ہماری دلی تمنائیں قبول فرمائے، اور سب کی جو بہنیں اس کو سن رہی ہیں سب کی حاجات پوری فرمائے، اور اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا کیا اس پہ الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پسند آیا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا، کیونکہ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔